اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی صاحب امر وعجل فرجہم۔ صاحبان محفل سلام علیکم۔ آج شب جمعہ ہے اور دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ کو جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، مستجاب ہوتی ہے۔ سلسلہ دعا کا انشاءاللہ ایک واقعے کے تھرو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ حدیث آپ بہت سے ٹائم سن بھی چکے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، لیکن صرف یہ بتا دے کہ یہ جو حدیث من ماتا کی یہ صرف اہل تشیع کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ اہل تسنن 70 اسکالرز نے یہ حدیث کو ان کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ چونکہ اہل تسنن کی یہ 70 ڈفرینٹ اسکالرز نے اپنے کتابوں میں یہ حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ پر صرف یہ جمع ہو کر اس کا ایک کنکلوژن لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، ان کا امام زمانے کا امام کون ہے وہی نہیں پتہ، لیکن ایک کنکلوژن وہ لوگ لے کے آتے ہیں۔ وہ لوگ کنکلوژن یہ لاتے ہیں کہ یہ جو حدیث رسول اللہ کی ہے صحیح ہے، کیوں رسول اللہ نے جو بھی کہا ہے یہ صحیح کہا ہے، رسول اللہ نے جو حدیث بولی ہے وہ سب صحیح بولی ہے۔ اب چونکہ یہ رسول اللہ کا قول ہے تو اس کا ایک کنکلوژن وہ لوگ لے آتے ہیں۔ کنکلوژن یہ لاتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ حدیث پڑھی تھی، کہی تھی، یہ صرف اسی علاقوں کے لیے تھی، اونلی دیٹ پیریڈ اور وہی ایریا کے لیے۔ یہ انہوں نے ایک کنکلوژن لے آیا تاکہ بچ سکے، کیوں اس میں ایک ایسے دو لفظ ہے، انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کریں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں اتنی، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ they come up to one conclusion کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو حدیث ہوئی ہے، یہ حدیث پڑھی گئی ہے، وہ صرف وہی زمانے کے اور وہی اطراف کے لیے تھا۔ پہلی بات یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ ساری امت کے لیے آئے ہیں، صرف ایک ٹرائب یا ایک ایریا یا ایک علاقے یا ایک ٹائم کے لیے نہیں، تو یہ وہیں ان لوگ کٹ ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ دیکھیے، عربی کے لغت میں یہاں ماشاءاللہ ایسے چہرے دیکھ رہے جو عربی جانتے ہیں،
عربی کے لغت میں جب من آتا ہے، من وہ صاحب عقل کے لیے ہوتا ہے. من از یوز فار صاحب عقل. من ماتا، من کنتو مولا، یہ صاحب عقل کے لیے ہے. اگر یہ ان کا کنکلوژن سمجھو رائٹ لے لے، سمجھو رائٹ لے لے، تو کیا صرف اسی زمانے کے، اسی ٹرائب کے، اسی ایریا کے، اسی ایرا کے وہی شخص ہیں جو صاحب عقل تھے، باقی؟ تو یہ واپس ان کا کنکلوژن رانگ ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے. اوکے، حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ امام کی معرفت نہ رکھتے ہو اور مر جائے، انسان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اب جاہلیت کا زمانہ کیسا تھا؟ رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو بدو عرب زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، جو برہنہ خانہ کعبہ طواف کرتے تھے وداؤٹ کلوتھس، وہ سب بدو عرب، وہ سب جاہلی، اگنورنس. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اسے دوائی میڈیسن نہیں ملتی یا ہاسپٹل تک نہیں پہنچتا اور وہ مر جاتا ہے، تو یہ موت اس کی جاہلیت کی موت نہیں ہے. لیکن اگر امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور مر جائے، وہ جاہل کی موت مرے گا. اور حدیثوں میں اس کو کفر اور کافر کی موت بھی کہا گیا ہے، کفر اور کافر کی موت بھی کہا گیا ہے. قرآن مجید میں سورہ فتح آیت نمبر 126، سورہ احزاب آیت نمبر 33 اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی موت کے اوپر کہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 162. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے، قرآن کی آیت ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے. اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو ڈیوائن پرلز میں ابھی چیک کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 162. جو لوگ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے، اوکے، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس کی موت پر اللہ بھی لعنت دیتا ہے، ملائکہ بھی لعنت دیتے ہیں، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر. اگر آپ معجم المفسر القرآن کے اندر دیکھیں گے تو لعنت قرآن کے اندر 26 ٹائمز آئی ہے. 26 ٹائمز لعنت کا ورڈ قرآن کے اندر ہے، آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی شخص دیکھو بیماری کی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت، کفر کی موت نہیں مرتا. لیکن اگر امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور وہ مر جائے، وہ حقدار ہے اللہ کی لعنت کا، ملائکہ کی لعنت کا، اور تمام لوگوں کی لعنت کا. اچھا، اس میں ایک یہ 161 آیت نمبر ہے. 162 میں یہ ہے کہ ان کو جو عذاب ہوگا نا، اس کے اندر
کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی تخفیف نہیں ہوگی, کوئی ریڈیوسنگ نہیں ہوگا, ان کا عذاب اس لیول تک کا ہوگا, ہائے. اوکے, یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162. اوکے, اب یہ جہالت کا تھا. من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ. لیکن یہاں پر ایک اور ورڈ آیا ہے, من مات ولم یعرف. یعرف, یعرف یعنی پہچاننا, ریکگنائز کرنا. معرف یعنی پہچاننا, ریکگنائز کرنا. بہت سمپل بات ہے. واپس ایک ایگزامپل اور انشاءاللہ اپنے, ایک شخص بہت بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں وہ کوئی دوائیاں لیتا ہے, تو کیا دوائیاں لے لینا یا دوائی کے نام پڑھ لینا یا اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لینا یا یہ کون سے میڈیکل سٹور میں ملتی ہے یہ سب جان لینا, کیا اس کی اس کو شفا ملے گی اس میں؟ انہوں نے ابھی تک دوائی کھائی نہیں ہے, صرف وہ اسٹرپ جو آتی ہے نا, اسٹرپ, میڈیسن کی اسٹرپ, وہ خالی اس نے دیکھا, اس کا نام پڑھا, کمپنی کا نام پڑھا, پرائز دیکھا کیا بھاؤ ہے, کہاں ملتی ہے. تو یہ کیا انسان اپنی بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اگر مرض زیادہ ہے تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا. اب جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا تب اس کا سب جو میڈیسن, جو گلوکوز, جو آئی وی, وہ سب شروع ہوگا, تب اسے شفا ملے گی. اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 12ویں امام یا صاحب الزمان وہ 12ویں ہے, ان کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, ان کی والدہ کا نام ہے, وہ 255 ہجری سامرہ میں پیدا ہوئے, تو کیا یہ اتنا جاننا یہ امام کے لیے معرفت, اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی کہ یہ 11ویں کے بعد آئے گے, یہ 260 ہجری میں غیبت میں چلے گئے, یہ 329 میں غیبت کبریٰ میں گئے اور وغیرہ وغیرہ. جسٹ یہ اس کو بیبلیوگرافی کھلی ہے ایک سے بھی سامنے. تو کیا یہ معرفت کا سبب ہے؟ نہیں, معرفت کا سبب یہ ہے کہ تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم جو امام کو مانتے ہیں نا, ہم جو امام کو مانتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے بھیجے گئے ہیں. ہم کسی سلیکشن کو نہیں مانتے, ہم کوئی سقیفہ یہ وہ ہم اس میں نہیں مانتے, ہم الیکشن میں مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہم کو جو اللہ نے دیا ہے ہم اسی کو لیتے ہیں. اب جب اللہ بھیجے گا تو ویسا ہی بھیجے گا جیسا وہ چاہتا ہے. اور اگر آپ الیکشن سے کس کو لے آئے تو آپ ایسے کو لاؤ گے جو آپ کا کام کر کے دینے والا ہے. اب الیکشن آئے گے فار ایگزامپل میونسپلٹی کے, تو کیا ہوا بولے گٹر صاف کرنی ہے, ہاں اس کو ووٹ دو. یہ بلڈنگ پینٹ کر کے دے گا, ہاں اس کو ووٹ دو. راستہ بنا دے گا, یہ اس کو ووٹ دو. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے کام کے لیے اس کو لے کے آئے, لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے پھر. تو ہم سلیکشن میں نہیں مانتے, ہم اسی کو لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اللہ نے رسول کو بھیجا, رسول نے غدیر کے منبر پر ہاتھ بلند کر کے علی کو ہم کو دیا, ہم نے لیا.
اب جس نے نہیں لیا وہ نصیب، جو چوتھا لیا وہ نصیب، اس میں ہم نے کو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہم امام کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اب جب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا یعنی جو اللہ کا حکم، جو اللہ نے حکم جاری دیے ہیں وہی امام بتائیں گے. جو احکام ہے، جو اخلاق ہے، جو امام ہم کو بتائے گے، اطاعت کرنا امام کی اطاعت کرنا. امام سے ہم واٹ ایور وی آس، ہم امام کو ہم جب اپنا امام مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہم کو امام سے مانگنا بھی ہے. آج شب جمعہ ہم کو امام سے مانگنا بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس امام ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم گنہگار، ہماری آنکھیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ نشست میں آ کے بیٹھتے ہیں. میں 2-3 دن پہلے اس حدیث کو میں پڑھ چکا ہوں. نشست میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو جب ہم کو پتہ ہے امام ہے تو کیوں ہم امام سے طلب نہ کریں؟ اب کوئی فار ایگزامپل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو جب پریشانی ہوتی ہے تو ہر در کو پہلے ٹھوک دیتا ہے، ہر دروازہ ٹھوکے گا، یہ کام کر دے میرا، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے. لیکن سب جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تب آ کے امام کے دربار میں بیٹھتا ہے، تب جا کے امام کے دربار میں بیٹھتا ہے. آپ لوگ نے وہ داڑم کا واقعہ تو سنا ہوگا نہیں؟ انار نہیں، اوکے ہے، وضاحت کر لوں تھوڑی. ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اہل تشیع سے بہت بغض رکھتا تھا، شیعوں سے بہت بغض رکھتا تھا، اور وہ ہر ٹائم وہ موقع ہی دیکھتا تھا کہ کیسے بھی یہ حکمران کو بتائے اور کیسے بھی کر کے شیعوں کے اوپر ظلم. ایک دن ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ایک انار لے آتا ہے، انار، پومگرینیٹ. بادشاہ پومگرینیٹ کو دیکھ کر ایک دم حیران ہو جاتا ہے، ارے یہ کیسے پاسبل ہے؟ پومگرینیٹ کے 4 جگہ پر 4 خلیفوں کے نام تھے، 4 خلیفوں کے نام تھے. اب کنگ اس کو بلاتا ہے، جاؤ جتنے شیعہ علماء ہیں سب کو لے آؤ. تو سب کو بلایا جاتا ہے اور راجہ ان کو کہتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پروف کرو کہ یہ خلیفہ سب صحیح ہے، یا تو پھر آپ سب کو سر قلم ہو جائے گا. شیعہ عالم تھے، انہوں نے کہا ہم کو 3 دن کا موقع دیجئے، ہم اس کا 3 دن کے بعد آپ کو آنسر لا کے دیں گے. آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک عالم کہتا ہے میں آج رات کو ڈیزرٹ صحرا میں جاتا ہوں اور امام زمان علیہ السلام سے دعا کر کے اس کا آنسر لے آتا ہوں. وہ پوری رات صحرا میں بیٹھے رہتا ہے، دعا کرتے رہتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن دوسرے چلے جاتے ہیں، سیم. تیسرے دن سیم ہوتی ہے، لیکن جب اذان صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اس کے پہلے وہ شخص دیکھتا ہے، وہ عالم دیکھتا ہے کہ کوئی آیا ہے اور ان کے نام سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. تو عالم کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ امام زمان ہیں، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم کیا ہے
تو پھر بھی اب مجھے پوچھ رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں وہ انار کے لیے تم پریشان ہو نا, وہ انار کے لیے یہ جو ہے نا بدتمیزی یہ وہ وزیر نے کی ہے. آپ وزیر کو نہ بتائے اور ڈائریکٹ اس کے گھر پہ جائیے, وہاں ان کی آفس ہے, آفس میں جو ٹیبل ہے, ٹیبل میں جو لاسٹ ڈرا ہے, جو لاسٹ کھن ہے, اس کو کھولو گے نا تو ایک ڈائی ملے گی, ایک ڈھانچہ, ایک ڈائی ملے گی. یہ موبائل بنتا ہے نا, اس کا ایک ڈھانچہ رہتا ہے, ایک ڈائی ہے. وہ ایک ڈھانچہ تھا جس پہ یہ 4 خلیفوں کے نام تھا, اور اس نے وہ انار پہ جب چھوٹا تھا نا تب لگا دیا. جب انار بڑے ہوتے گیا وہ ڈھانچے کے رائٹنگ اس کے اندر ہو گئی. وہ فرماتا ہے کہ یا مولا, اتنا سمپل جواب تھا, آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ کی کیا حالت تھی, ہم لوگ کی کیا حالت تھی. اب 3 دن کے بعد آ کے ہم کو یہ جواب دے رہے ہیں. امام اس عالم سے فرماتے ہیں غلطی میری نہیں ہے, اگر تم راجا کے دربار میں اسی وقت مجھے پکارتے میں اسی وقت تمہیں آ کے اس کا جواب دیتا. تم نے 3 دن کی مہلت مانگی, تم نے جب 3 دن کی مہلت مانگی تب میں تیسرے دن آ کے آپ کو بتایا. اگر تم اسی وقت بتاتے, اسی وقت میں تمہاری مدد اسی وقت کرتا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہو, ہر انسان کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے, یا رزق میں ہوگا, یا فیملی میں ہوگا, یا آفس میں ہوگا, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی اس میں پرابلم میں ہوگا. اگر ہم ادھر ادھر نہ جائیں, 2 رکعت نماز پڑھ کر امام سے مصلی کے اوپر بیٹھ کے صرف اپنے گلا شکوہ پیش کر دیں, کیا وہ زہرا کا لال ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ وہ زہرا کا لال ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو پکارتے نہیں ہیں. اور پکارتے کیسے ہے؟ سب دعا ہو جاتی ہے, سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے, جب آدمی ابھی اس کو اٹھ کر جانا ہے مسجد سے باہر تب وہ کھڑے ہوئے گا, یا صاحب زمان اجل اللہ فرج. سب لاسٹ میں سب ہو جائے گا, مجھے رزق دے دے, ہیلتھ دے دے, یہ سب 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 ہو جائے گا. لاسٹ میں امام کے لیے دعا کرے گا. کیوں نہ ہم یہ ٹرینڈ چینج کر لیں. آپ جو دعا مانگو گے آپ اپنے لیول اپنی سٹینڈرڈ سے ملے گا. جب وہ دے گا وہ اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے دے گا, اس کے لیول کے حساب سے دے گا. ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے, ایک کتاب میں واقعہ ہے. یہاں سے کتنے شخص کاظمین کی زیارت کر چکے ہیں؟ اللہ سب کو نصیب کرے ائمہ علیہ السلام کی زیارتیں, اور اگر جو جا چکے ہیں بار بار ان کو توفیق ملے جانے کی. صحیح ہے. جب کاظمین ہے نا, یہ عراق کے اندر بغداد ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, اور سب سے گرم سب سے ہاٹسٹ وہ ایریا ہے. ہاٹسٹ یعنی بہت سے ٹائم آفٹرنون دوپہر میں کوئی وہاں جاتا نہیں ہے کہ بہت گرم ہوتا ہے. شیخ محدث نوری جن کا نام ہے مرزا حسین نوری, ان کے شاگرد دیکھتا ہے کہ شیخ محدث امام کاظم علیہ السلام کے صحرا میں امام کاظم علیہ السلام کے صحن میں
ادھر ادھر پھر رہے. تھوڑی دیر کے بعد محدث نوری نے دیکھا کہ اس کا شاگرد ان کو دیکھ رہا ہے تو ان کو بلاتا ہے یہاں. کیوں اب تک آپ گئے نہیں؟ بولا آقا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت پریشان دکھ رہے ہیں. آپ بہت پریشان دکھ رہے ہیں. بولے نہیں. بولا نہیں آپ بہت پریشان دکھ رہے ہیں, آپ وجہ بتائیے. تو بولے وجہ سننا چاہتے ہو؟ بولا ہاں. بولا میں نے ابھی ظہرین کی نماز کمپلیٹ کری, ظہرین کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, اب بس ایسے ہی لیٹا تھا اور اچانک میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا. خواب میں نے دیکھا کہ میری والدہ جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ آتی ہے, میرے سر کو سہلاتی ہے, میرے ہاتھ کو چومتی ہے, میرے رخسار کو چومتی ہے, میرے کپڑے کو چومتی ہے. تو میں نے کہا اماں آج اتنی محبت کیوں؟ تو بولے نہیں بس بیٹا ایسے. تو بولے نہیں کچھ تو ہے, آپ مجھے آج چوم رہے ہیں, آج اتنا محبت بتا رہے ہیں. تو بولے سنے گا؟ بولا ہاں. اب ان کی والدہ کہتی ہے کہ میں ابھی جب سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا میری خواب میں آئی, میرے سر کو سہلایا, میرے ہاتھوں کو چوما, میرے رخسار کو چوما. تو میں نے کہا بی بی لگتا ہے آج کچھ غلطی ہو گئی ہے. تو بولے نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے. بولے تو آج اتنی شفقت محبت کیوں؟ تو جناب زہرا کہتی ہے اے بی بی تیرے بیٹے محدث نوری نے میرے بیٹے امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں تیرے پاس آئی ہوں. جناب زہرا شکریہ ادا کر رہی ہے جناب محدث نوری کی والدہ کو, اور وہ کتاب کا نام ہے نجم الثاقب. نجم الثاقب یہ انگلش میں موجود ہے 2 والیومز میں. میں بار بار انگلش میں پرسوں کی تقریر میں بھی وہی میں ایمفیسائز کیا تھا کہ انگلش میں کیوں آج کل کا بچہ عربی دیکھ کے تھوڑا ڈر جاتا ہے, او جیسے الجبرا کا پیپر دیکھ کر, فزکس کا پیپر دیکھ کے ڈر جاتا ہے نا, ویسا جیسے ابھی عربی دیکھ کے. اسی لیے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ انگلش میں موجود ہے. ابھی جو وہ واقعہ بتا رہا ہوں وہ نجم الثاقب والیوم 2 پیج 1031 چیپٹر نمبر 9 میں موجود ہے. چیپٹر نمبر 9 پیج نمبر 1031. یہ اپنی ہارڈ کاپی کی میں بات کر رہا ہوں, سافٹ کاپی میں شاید پیج 1-2 پیج ادھر ادھر ہو سکتا ہے, لیکن ہارڈ کاپی کی میں بات کر رہا ہوں. چیپٹر 9 والیوم 2 پیج 1031. اب دیکھو امام کیسے اور کیسے کام آتے ہیں. اوکے, ایک شخص تھا ابو الوفاء شیرازی. ابو الوفاء شیرازی یہ اس کو بنا وجہ ابن الیاس نے کیرمان کے اندر قید خانے میں ڈال دیا بنا وجہ, اور یہ آرڈر دے دیا کہ کل صبح ان کو پھانسی ہو جائے گی. یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ گناہ, شیعہ ہے جیل میں ڈالو, اس کو صبح پھانسی دے دے گے. اب ظاہر سی بات ہے نہ کچھ اس نے کچھ کیا ہے اور ڈائریکٹ اس کو قید خانہ اور ڈائریکٹ پھانسی. یہ رات کو
چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام سے دعا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا امام مجھے بچا لو. اور چونکہ انسان ٹینشن میں تھا وہ سو جاتا ہے. جب سو جاتا ہے تو رات کو وہ یہ کتاب نجم الثاقب والیوم 2 میں آپ چیک کر سکتے ہیں. رات کو جب وہ سو جاتا ہے تو وہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور رسول اللہ اس کو فرماتے ہیں اے عبد الوفا تو میرا میری بیٹی کا یا میرے بیٹوں کا وسیلہ نہ دے. تو میرا میری بیٹی کا میرے بچوں کا وسیلہ نہ دے. ہمارا وسیلہ محشر کے میدان کے لیے رکھ, محشر کے میدان کے لیے رکھ. تو چوتھے امام کا وسیلہ اس وقت مانگ جب تجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے. انگلش کے اندر ہے ہی از پٹ انٹو کلچز, یعنی ان کو قید میں ڈال دیا گیا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. چھوڑ بھی سکتے ہیں, لمبی قید میں ہو بھی سکتا ہے, یا اس کو پھانسی بھی ہو سکتی. تو اگر تو ایسی حالت میں اگر تو ہے تو علی ابن الحسین کا وسیلہ لے. تو محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد کا وسیلہ تم محشر کے لیے رکھ فار دا ایئر آفٹر. تو علی ابن موسیٰ کا وسیلہ اس وقت دے جب تو سفر کر رہا ہے, یا تو ورڈ دیا گیا ہے یا تو زمین پہ سفر کر رہا ہے یا تو دریا پہ سفر کر رہا ہے. لینڈ اور سی, یہ کہاں بھی اگر تو سفر کر رہا ہے تب تو ساتویں امام کا وسیلہ. محمد ابن علی کا وسیلہ جب تیری رزق میں کمی ہو جائے تب تو محمد ابن علی کا وسیلہ لے. جب مستحب اعمال کرنا ہے اور اپنے برادر کے مدد کرنا ہے تو علی ابن محمد کا وسیلہ لے. اور آخرت میں تو حسن ابن علی کا وسیلہ لے. اور ابو الوفا کہتا ہے اور جب حجت ابن الحسن کا نام لیا تب رسول اللہ نے اپنی انگلی لے کر اپنے گلے پر رکھی اور کہا کہ ظالم کی تلوار جب یہاں لگ جائے تب تو میرے بیٹے حجت کو بلا, تب تو اس کا وسیلہ لے. وہ اس وقت تیری مدد کرے گا جب ظالم کی تلوار تیرے آلریڈی گلے پر ٹچ ہو چکی ہے, لگ چکی ہے, بس صرف کٹنا ہے. عبد الوفا ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں نے کیا سپنا دیکھا. میں نے وسیلہ امام سجاد کا مانگا, رسول اللہ نے پورے 12 ہم کو بتا دیے کہ کس کا وسیلہ کب کام آئے گا. اسی لیے بردرز انہوں نے پہلے کیا کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور ڈائریکٹ امام زمان یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی. کچھ دیر میں دیکھتا ہے کچھ گھوڑ سوار آتا ہے اور کہتا ہے عبد الوفا صبح ہوتے ہی تجھے معاف کر دیا جائے گا اور تو رہا ہو جائے گا. صبح ہوتی ہے, وہ ابن الیاس کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. کچھ یہ واقعہ دوسری بک میں ایسا بھی ہے کہ ابن الیاس کو بھی خواب آتا ہے کہ تو جس کو قتل کرنا چاہتا ہے نا اس کو تو معاف کر دے. تو یہ اس کی
اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ شخص عبد الوفا کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کو یاد نہیں کیا. یہ واقعہ یہاں پر کیوں لایا گیا پتہ ہے؟ کہ ہم جب بھی کوئی مصیبت یا پریشان حال ہوتا ہے، کیوں ہم امام زمان علیہ السلام سے رک نہیں کرتے؟ کیوں ایک دم لاسٹ اور کوئی نہیں بچا تو ابھی امام تو بچا ہی لیں گے. 3 دن کی مہلت مانگی، امام کہتے ہیں اسی وقت مانگتا، میں وہاں آ کے تیری مدد کرتا. آج ہر جگہ سے مصیبت ہمیں گھیری ہوئی ہے. کوئی بھی کنٹری دیکھو، کوئی بھی علاقہ دیکھو، کیسی بھی دیکھو، اگر ہم امام زمان علیہ السلام سے استغاثہ کر کر اس کی مدد مانگے تو کیا امام زمان علیہ السلام ہماری مدد نہیں کرے گا؟ میں نے واپس 2 دن پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور والد آفس سے جب لیٹ آتا ہے اور جب ڈور بیل بجتی ہے تو بچہ جب کھولتا ہے نا تو والد کو ایک قدم اندر رکھنے کے بعد اس کی فہرست شروع ہو جاتی ہے. امی نے مارا، ٹیچر نے ریمارک دیا، میتھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کھایا تو یہ ہو گیا، پینسل کی پوائنٹ ٹوٹ گئی، ربر کوئی لے کے گیا، پانی کی بوتل کا ڈھکن کوئی فرینڈ نے لے لیا، پوری فہرست دیتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ بھگا دیتا ہے، چل کیا کرو، آئی ایم ویری ٹائرڈ. نہیں، باپ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو بلاتا ہے، بولا کیا ہوا؟ بولا پینسل ٹوٹ گئی. بولا نہیں لے آؤں گا. ربر چلے گیا، دوسرا آ جائے گا. بوتل نہیں مل رہی، دوسری لے لوں گا. اور ایک ایک چیز کرتا ہے. تو اگر ہم اپنی لائف میں امام سے ایک ایک اگر چیز نہ مانگے تو نہ چلے. وہ بھی تو ہمارے والد الشفیق ہے، اے کمپیشنیٹ فادر. اور بیٹا باپ سے جب بات کرتا ہے نا تو باپ اس کو ہر چیز دیتا ہے. کچھ سال پہلے آغا شیستانی صاحب کے پاس ہمارے استاد محترم گئے تھے، تو آغا شیستانی صاحب نے کہا کہ آپ شیعوں کو بولو کہ امام سے بات کرے، گفتگو کرے، ٹاک ٹو امام. اور سب سے بیسٹ بولو، سب سے بیسٹ ٹائم نماز صبح کے بعد، سب سوئے ہوئے ہیں، آپ اکیلے مصلی پہ ہو. دیکھو مغرب میں کیا ہوئے گا، دوست باہر کھڑا ہے، چائے کی ٹپری پہ چائے ٹھنڈی ہو گئی تو وہ دماغ میں گھومتا ہے. لیکن صبح نماز کے بعد کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے، امام سے بات کرو. تو ہمارے استاد ان کو پوچھتے ہیں، آغا ہمارے یہاں مختلف زبانیں ہیں، کوئی اردو میں بولتا ہے، کوئی مراٹھی میں بولتا ہے، کوئی گجراتی میں بولتا ہے. آغا شیستانی صاحب کہتے ہیں کہ جو والد ہوتا ہے نا وہ بچے کی ہر بھاشا جانتا ہے. اب اردو میں بات کرو، اب مراٹھی میں بات کرو، اب گجراتی میں بات کرو. آغا کہتے ہیں میں ڈیلی 1 گھنٹہ 1 آور پورا فائل لے کے بیٹھتا ہوں، مصلی پہ بات کرتا ہوں اور آنسر مانگتا ہوں. اپنے آپ ملتا رہتا ہے کہ یہ. آج شب جمعہ، شب مغفرت، ہمیں یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ تو امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد کر دے. کیوں ان کے ظہور ہونے، جب وہ اس دنیا میں، دیکھو ابھی ہے، اور میں نے یہ بھی لاسٹ اس پہ پروگرام میں بولا تھا کہ جب نشست اہل بیت علیہ السلام کی ہوتی ہے نا، امام خود آتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے. جب امام ظاہری طور پر آئے گا
پوری دنیا کو عدل اور انصاف میں بھر دے گا، جو ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن کیا ہمارا نام اس فہرست میں آ سکتا ہے، اس لسٹ میں آ سکتا ہے جب تم سب کو جمع کر رہے ہوگے عدل اور انصاف کو پھیلانے میں؟ ہم گنہگار بندے ہیں، ایوری بڈی نوز دیئر اون، ہم گنہگار بندے ہیں، کیا ہم یہ امام سے دعا نہیں کر سکتے؟ وَأَكْثَرِ الدُّعَاءِ تَعْجِيلِ الْفَرَجِ، زیادہ سے زیادہ دعا مانگو تاکہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔